نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ شعراء 19واں پارہ آیت نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طاسیم میم واللہ اعلم بمرادہ تلک آیات الکتاب المبین۔ فرمایا کہ یہ آیات ہیں کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی، کھول کے بیان کرنے والی کتاب کی۔ بھائی الحمدللہ سورہ فرقان ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد آج کے درس میں ابھی انشاءاللہ سورہ شعراء کا درس دیا جائے گا ابتدا سے۔ دیکھیں یہ سورہ شعراء، اس کا جو نام رکھا گیا نا شعراء، اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ مبارکہ کے آخر میں شعر و شاعری کا تذکرہ آتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ شعراء رکھا گیا ہے۔ لیکن امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورت کا نام سورۃ الجامعہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے بہت زیادہ احکامات کو اپنے اندر جمع کیا ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ 227 آیات اور 11 رکوع پر مشتمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں قرآن پاک کی حقانیت، نبی علیہ السلام کی دعوت کا بیان فرمایا اور آپ کی کڑن کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد آگے مختلف انبیاء کرام کی تبلیغ کا بیان فرمایا ہے، ان کے واقعات کا بیان فرمایا ہے، اور پھر سورۃ مبارکہ کے آخر میں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں دعوت دی ہے اس کا بھی بیان فرمایا ہے۔ تو دیکھیں پہلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، فرمایا کہ یہ اس کتاب کی آیات ہیں کہ جو کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہے، جس کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جس نے سارے علوم کو کھول کر بیان کیا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ہو رہی ہوتی ہے، ایک آیت کے اندر اگر اجمال ہے تو دوسری آیت کے اندر تفصیل ہوتی ہے، اور بعض دفعہ اگر آیات کے اندر تفصیل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کو مبعوث فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کی تفسیر فرمائی ہے۔ آپ کے جو فرمودات ہوتے ہیں وہ قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والی کتاب ہے۔ آگے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ایمان نہ لانے کا بہت دکھ ہوتا تھا، اور آپ اندر ہی اندر کڑتے رہتے تھے اور ان کے لیے دکھی ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحابہ کرام کو تسلی دی۔ فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، فرمایا کیا آپ اپنے نفس کو اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ کہتے نا یعنی گٹ گٹ کے نا اپنے آپ کو مار دینا، اس کا یہ معنی بنتا ہے۔ فرمایا کہ کیا گٹ گٹ کے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، اپنے آپ کو مار دیں گے ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر؟ جن لوگوں کے پیچھے آپ اس قسم اتنے دکھی ہیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے، ان کو تو پرواہ تک نہیں ہے، اور آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے۔ لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آپ سے جہنم والوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ جہنم میں جہنم والوں سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگ یہاں تک کیوں پہنچے ہو۔ ما سلککم فی سقر، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھائی تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے ہو۔ لیکن نبی علیہ السلام سے تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اتنا نہ کوڑا کریں، اتنے پریشان نہ ہوا کریں، اپنے آپ کو اس طرح نہ ہلاک کریں کہ اس طرح اپنی جان کو ختم کر رہے ہیں، گلا رہے ہیں، آپ تو ایسے نہ کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ایسی نشانیاں نازل کر دیتا کہ ماننے کے بغیر ان کے لیے کوئی اور چارہ ہی نہ ہوتا۔ دیکھیں نا فرمایا ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیا، فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے ایسی نشانی نازل کر دیتے، فظلت اعناقهم لا خاضعین، کہ ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہوتی، یعنی ماننے پر مجبور ہوتے یہ۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے یہ خلاف ہے کہ آپ نے انسان کو مجبور نہیں کیا، ہاں مجبور کسی کو نہیں کیا گیا، ایمان لاتا ہے جو ایمان لائے، جو نہیں لاتا تو نہ لائے، کسی کو مجبور نہیں کیا گیا۔ فرمایا لیکن اگر اللہ چاہتے تو ایسا ہو سکتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ آگے دوسری چیز یہ ہوتی تھی،
فرمایا کہ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین، آپ ان کے پیچھے اتنے خفا ہیں اور ان کی حالت کیا ہے؟ فرمایا کہ کوئی بھی نئی بات رحمان کی طرف سے نصیحت کی نہیں آتی مگر یہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی نصیحت کی بات نازل فرماتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس سے اعراض کرتے ہیں، اور آپ ان کے پیچھے اتنے خفا ہیں۔ فقد كذبوا فسيأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون، فرمایا تحقیق ان کے پاس تحقیق انہوں نے جھٹلایا ہے۔ فسيأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون، فرمایا ان قریب ان کے پاس وہ خبر آنے والی ہے، وہ بات آنے والی ہے، وہ حقیقت آنے والی ہے کہ جس کے ساتھ یہ ٹھٹھا کرتے تھے۔ ان قریب قبر میں پہنچ جائیں گے، پھر آخرت کا نظام ہوگا، اللہ پوچھے گا، وہاں پر جا کے ساری باتیں کھل جائیں گی، لیکن تب واپس لوٹ کر آنے کا کوئی چکر ہے؟ اس وقت مانیں گے، یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں واپس لوٹا دے، ہم مانیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج تم لوگ بات بھی نہیں کر سکتے، آج قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، چپ ہو جاؤ اور آج کے مجھ سے کوئی بات نہ کرو۔ اور دوسری یہ چیز ہے، یہ چونکہ معجزات مانگتے تھے نا، اپنی منہ مانگے معجزات مانگتے تھے، جی یہ معجزہ بھی دکھائیں، یہ معجزہ بھی دکھائیں، یہ معجزہ بھی دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اور معجزات کی کیا ضرورت ہے؟ یہ زمین میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو پھل پھول پیدا کیے ہیں وہ کیسی اللہ کی قدرت ہے، دیکھیں نا، فرمایا اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج بہیج، کہ کیسے ہم نے اس کے اندر اگایا ہے ہر ایک عمدہ چیز، بہترین چیزوں کے جوڑے ہم نے پیدا کیے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نا اناج، پھل پھول، سبزے، ساری چیزیں مٹی سے اللہ پیدا کر رہا ہے۔ ہر ایک پھل کا ذائقہ الگ، مٹی کا ذائقہ ایک ہے، لیکن اس پر اگنے والے سارے پھلوں کا ذائقہ مختلف ہے۔ اناج بھی یہاں سے آ رہا ہے، انسانوں کا کھانے پینے کا سامان بھی آ رہا ہے، جانوروں کا بھی یہاں سے آ رہا ہے۔ فرمایا یہی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اگر یہ لوگ غور کریں نا اس بات پر تو رب تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ فرمایا ان فی ذلک لآیہ، فرمایا اس کے اندر نشانیاں ہیں، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن فرمایا کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اکثر لوگ ایمان لاتے بھی نہیں اور لائیں گے بھی نہیں، اکثر بے ایمان زیادہ ہیں۔ ابھی بھی دنیا میں دیکھیں نا کہ مسلمانوں کی تعداد تو بہت کم ہے، کفار بہت زیادہ ہیں، مختلف مذاہب کے بہت زیادہ ہیں، فرمایا کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، فرمایا بے شک تیرا رب زبردست ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ زبردست ایسا ہے تو کہ چاہے تو ابھی پکڑ لے ان کو، لیکن رحمت ایسی ہے کہ ڈھیل دیا جا رہا ہے، رحمت ایسی ہے کہ ڈھیل دیا جا رہا ہے۔ وقت پر اگر جو نہیں مانے گا، ایک دن بھی موقع ملتا ہے، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، چوتھے دن بھی، لیکن اگر پھر بھی انسان باغی راہ نہیں مانے گا تو پھر اس کو سزا ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔